بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بڑے ہی پیارے اسپیشل پروگرام میں، جس کا نام ہے بقرعید کی رونقیں۔ جی ہاں، بقرعید کی رونقیں، ہر طرف بقرعید کا سما ہے اور بقرعید قریب ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ آج ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے پیارے بچوں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مختلف سیگمنٹس کے ذریعے اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے، کچھ بیان بھی ہوگا اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہمارے پاس ہیں جس کے ذریعے آپ تک علم دین انشاءاللہ الکریم ہم پہنچائیں گے۔ آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، جتنی زیادہ اچھی نیت ہوں گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے پروگرام کریں گے، دیکھیں گے اور جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے پروگرام میں ہم کلام شامل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ 2 نعت خواں ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں فداء الرحمن بھائی کی طرف اور ان سے انشاءاللہ الکریم ہم کلام سنیں گے۔ جی بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جو
کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں ہمارے فداء الرحمن بھائی نے کلام سنایا۔ پیارے بچوں، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب پروگرام میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں، ہمارے ساتھ 3 بچے موجود ہیں، ایک صفی اللہ بھائی ہیں، اذہان بھائی ہیں اور امان بھائی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے ہم سنیں گے کچھ اچھی اچھی باتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا بیان کرنے جا رہے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے درس قربانی۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک بھی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا اور حکم فرمایا کہ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو جان کی بات اور اللہ پاک کے حکم کو سن کر قربانی کے لیے فوراً راضی ہو گئے۔ کیسے صبر کرنے والے بیٹے تھے نا، جو اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو گئے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیسے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے اور اللہ پاک کے حکم کو فوراً پورا کرنے والے تھے۔ یہ کیسا جذبہ تھا اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کا، اور اللہ پاک کی ذات پر ان کا کیسا بھروسہ تھا، اور اللہ پاک سے کیسی محبت تھی کہ فوراً اپنی پیاری چیز اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
پہلے کے زمانے میں لوگ جھوٹے خداؤں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، لیکن قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جانور اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا فرمائے، اس لیے جب بھی جانور کی قربانی کرو تو اسی کے نام پر قربان کرو۔ تو گویا قربانی ہمیں ایک اللہ پاک کی عبادت کرنے اور اس کا حکم پورا کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں اللہ پاک کا بندہ بننا سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ پاک کے حقیقی بندے بن سکتے ہیں۔ قربانی ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں تینوں بچوں نے بہت اچھی باتیں بتائی اور بڑے پیارے انداز میں یہ بتایا کہ ہمیں قربانی کیا چیز سکھاتی ہے، قربانی ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے۔ لیکن قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی اللہ پاک کی رضا۔ پہلے کے زمانے میں، یعنی پہلے کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ جو غیر مسلم یا اسلام کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، وہ اللہ پاک کے علاوہ جھوٹے خدا جو انہوں نے اپنے طور پر پتھروں سے یا کسی بھی طرح سے بنائے ہوئے تھے، وہ ان کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان کے نام پر، یعنی جھوٹے خدا جو بناتے تھے وہ انہی کے نام پر وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی کرتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے قربانی اپنے نام پر کرنے کا فرمایا۔ کس کے نام پر؟ یعنی جب ہم قربانی کریں گے تو اللہ پاک کے نام پر قربانی کریں گے۔ کس کے نام پر؟ اللہ پاک کا نام لے کر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں، حقیقی انداز میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں منڈی پر، جس کا نام ہے چلو منڈی چلیں۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب باری ہے ہمارے سیگمنٹ کی اور اس سیگمنٹ کا نام ہے چلو منڈی چلیں۔ کیا ہوگا اشارہ پہچانیے، کیسے پیارے پیارے ہیں سیگمنٹس، بقرعید اور خوش۔ یہ بتائیں قربانی کس نیت سے کرنی چاہیے؟ قربانی اچھی نیت سے ہی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس وجہ سے سب کرتے ہیں قربانی۔ سنت کام ہے، یہ اچھا کام ہے، انسان ثواب کی نیت سے ہی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا کیا نام ہے؟ بی بی ہاجرہ۔ جی ہاں، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا بہت بڑا طوفان۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت سے کون سا جانور قربانی کے لیے لایا گیا تھا؟ دمبا لایا گیا تھا۔ جی ہاں، مینڈھا یعنی دمبا لایا گیا تھا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں کعبے کے گرد 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسے طواف کعبہ کہتے ہیں۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال، اچھا یہ بتائیں طواف کس شہر میں ہوتا ہے؟ مکہ پاک میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، مکہ پاک میں ہوتا ہے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے گرد ہوتا ہے اور خانہ کعبہ مکہ پاک میں ہے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھے اچھے جوابات دی۔ چلیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شہباز علی۔ شہباز بھی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ کے جانوروں کے حوالے سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جانور جس پیچھے کھڑے ہوئے سارے یہ آپ کے ہیں؟ جی الحمدللہ، اور کہاں سے لائیں یہ آپ؟ ہم حالہ سے لائیں، ڈسٹرکٹ مکیاری۔ اور کون کون سی نسلیں سیزن میں لے کر آئیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس سورج مکھی ہے، برہمن ہے اور چولستانی ہے، مختلف نسلیں ہیں۔ اور کوئی خاص نسل بھی موجود ہے؟ جی ہاں، سورج مکھی خاص نسل ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خاص نسلیں جو ہیں ان کو کوئی خاص کھانا کھلاتے ہیں یا سب کا ایک جیسا ہے؟ کھانا تو سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جو خاص نسلیں ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے؟ خیال تو سب کا ہی زیادہ رکھنا، خاص ہو یا عام ہو، خیال سب کا ایک جیسا ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں جانور کیوں بدکتا ہے، کیوں غصے میں آ جاتا ہے، کیوں ٹکرے مارتا ہے؟ وہ جب آپ کسی کو چھیڑو گے، تنگ کرو گے یا اس سے زیادہ، تو ظاہر سی بات ہے کوئی انسان ہی وہ بھی تنگ ہوگا۔ ایسے تو کوئی خام کا ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے کیٹل فارم میں ایسا کوئی بھی جانور نہیں ہے جو لڑے یا مارے۔
اچھا پتہ ہے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں, تو ان کو بھاری کیا جاتا ہے یا نیچرلی ہوتے ہیں یہ؟ نیچرلی ہوتا ہے, ان کو بھاری کرنا بھی پڑتا ہے, نیچرلی بھی ہو جاتا ہے. کوئی جانور جو بندہ خیال رکھتا ہے اس کا, اس حساب سے. عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں, کیا بات ہے, یہ کہانی سنو آگے کیا ہوگا, اشارہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم آئے ہوئے تھے منڈی میں اور آپ کو منڈی کی سیر بھی کرائی, پیارے پیارے جانور بھی آپ کو دکھائے, گاہکوں سے بھی کچھ باتیں کی, بیوپاریوں سے بھی کچھ باتیں کی. تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا ختم ہوا. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے بقیہ پروگرام کی طرف. تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ چلو منڈی چلیں. تو اس طرح کے جانور جب ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. جب کوئی اچھا جانور آپ دیکھیں, خوبصورت دیکھیں, بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پسند آ جاتے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, اس کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹاتے ہوئے دل نہیں کرتا, بس اس کو دیکھتے رہیں. تو جب اللہ پاک کی کسی ایسی نعمت کو آپ دیکھیں گے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. زبردست. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ایک شامل کرنے جا رہے ہیں اہم سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر انبیاء. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے ذکر انبیاء. ہم انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ لوگوں کا ذکر خیر کرتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی کچھ اس طرح کا ہمارے پاس کانٹینٹ ہے اور آج ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی ہی پیاری اور مبارک ہستی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, دیکھیں قربانی کے ساتھ جب قربانی کا لفظ کہا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دو شخصیات کا نام آتا ہے. ان دو شخصیات کا نام آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی بھی ہیں اور یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے تھے. اور جب قربان کرنے والے تھے تو کیا آتا ہے؟ پھر مینڈا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مینڈا, دمبا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آتے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا قربان کیا جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب بن جاتا ہے ذبیح اللہ. کیا لقب بن جاتا ہے؟ ذبیح اللہ. یعنی ذبیح اللہ ان کا لقب بن جاتا ہے. اب پیارے بچوں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ بھی ایک ایسی شخصیت گزری ہیں جن کا لقب ذبیح ہے؟ کیا ہے؟ ذبیح ہے. کیا ہے؟ ذبیح ہے. اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں, وہ کوئی عام شخصیت نہیں, وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون ہیں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ابو جان ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو ذبیح کا لقب کیسے ملا؟ جو ٹائٹل ہے ذبیح کا یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا. کیوں ملا تھا ان کو؟ کیونکہ وہ اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے جانے والے تھے. پھر ان کی جگہ کس کو قربان کیا گیا؟ دمبے کو قربان کیا گیا. تو ان کا لقب کیا ہو گیا؟ ذبیح اللہ ہو گیا. اب آئیے جانتے ہیں کہ پیارے بچوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ابو جان ہیں, ان کا لقب ذبیح کیسے ہوا؟ پیارے بچوں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان, کون؟ دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, حضرت عبد رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک منت مانی تھی. کیا مانی تھی؟ منت سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے منت؟ صفی اللہ بھائی. منت اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا. ٹھیک ہے, یہ منت ہے. کیا مطلب کہ یہ اگر میرا کام ہو جاتا ہے تو آپ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں, یا ایک اللہ پاک سے یوں سمجھیں آپ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ پاک کے لیے یہ کروں گا. ٹھیک ہے, میں نفل پڑھوں گا یا میں صدقہ کروں گا, میں خیرات کروں گا. تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ منت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا مانی تھی؟ منت مانی تھی. ایک منت مانی تھی. اور وہ منت کیا تھی؟ آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں
تو ان میں سے ایک بیٹے کو یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے بیت اللہ کے پاس قربان کریں گے. کیا کریں گے؟ قربان کریں گے. یعنی ایک بیٹے کو اللہ پاک کی راہ میں کیا کر دیں گے؟ قربان کر دیں گے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، جو آپ کو حکم ارشاد ہوا تھا. اب یہ منت مانتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے دادا جان ہیں. اب ہوتا یہ ہے پیارے بچوں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ منت پوری ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کیا مطلب کہ آپ کے کتنے بیٹے ہوتے ہیں؟ 10 بیٹے ہوتے ہیں. آپ کے کتنے بیٹے ہوتے ہیں؟ 10. اللہ پاک 10 بیٹے عطا فرماتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. کیا کیا؟ جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دی کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ پاک کی راہ میں کیا کر دوں گا؟ اب جب یہ اپنے بیٹوں کو خبر دیتے ہیں کہ یہ منت پوری کرنی ہے تو سب بیٹوں نے کیا کہا؟ لبیک. کیا کہا؟ لبیک، یعنی ہم حاضر ہیں. وہ بیٹے ایگری کر جاتے ہیں کہ آپ اپنی منت کو کیا کریں؟ پورا کریں. اب دیکھیں آپ یہ کیسے بیٹے بھی کیسے ہیں اور باپ بھی کیسا ہے نا. اب آپ دیکھیں اللہ پاک کی راہ میں قربان ہونا ہے نا تو کوئی کچھ نہیں دیکھتا، کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا. حالانکہ آپ دیکھیں ان 10 بیٹوں میں سے کسی ایک نے قربان ہونا ہے. اچھا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے قربان ہونا ہے، لیکن پھر بھی کیا سب حاضر ہیں لبیک کہہ کر اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کے لیے قربان ہونا ہے. کس کے لیے قربان ہونا ہے؟ اللہ پاک کے لیے. دیکھیں آپ کہ کیسی پیاری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اب پیارے بچوں ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا. کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو پیش کر دیا. لیکن اب فیصلہ جو تھا نا وہ ہونا تھا قرآن دازی میں. کس میں ہونا تھا؟ قرآن دازی سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ پرچیاں. کیا ہوتا ہے؟ پرچیاں. قرآن نکلتا ہے، قرآن نکالتے ہیں، جس کا نام آتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، سلیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کام ہوتا ہے. اب فیصلہ ہونا تھا قرآن دازی میں. اب ہوتا کیا ہے، جب 10 بیٹوں کے نام کی قرآن دازی کی جاتی ہے تو اتفاق سے نام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکل آتا ہے. ان کا نام آتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان ہیں، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کرنے کے لیے حرم میں لے آتے ہیں. اور قربان کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ قریش کے لوگ آ جاتے ہیں. کون آ جاتے ہیں؟ قریش کے لوگ. قریش مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ رہا کرتے تھے، وہ جو فیملیز آباد تھیں اس وقت رہا کرتی تھیں، وہ قریش تھیں. کون تھیں؟ قریش. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہاں سے ہیں؟ قریش سے ہیں. قبیلہ قریش سے. صحیح ہے. اور یہ بہت اعلیٰ قبیلہ ہے، بہت اعلیٰ. یعنی کہ اس قبیلے کے جو لوگ تھے اور اس خاندان کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بہت اچھے ہوا کرتے تھے، وہ بہت اعلیٰ ہوا کرتے تھے نسب میں. اب ہوتا یہ ہے پیارے بچوں کہ جب قریش کے لوگ آ جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ تو وہ قریش کے لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ان کو قربان مت کیجئے. آپ ان کو قربان مت کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو یہاں لا کر قربان کر دے گا. پھر تو کیا ہوگا؟ پھر بھئی اگر آپ ایسا کریں گے، منت مانیں گے اس طرح اور قربان کریں گے تو ہوگا یہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب پھر اپنے اپنے بچوں کو یہاں لا کر کیا کریں گے؟ قربان کرنے لگ جائیں گے. پھر بالآخر یہ فیصلہ ہوتا ہے. اب اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یوں کیا جائے گا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے گی. ان کے درمیان 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا کی جائے گی؟ لیکن یہ قرآن اندازی کچھ مختلف تھی. وہ اس طرح مختلف تھی کہ جب تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اونٹوں کا قرآ نہیں نکلے گا تب تک اونٹوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. کیونکہ حضرت عبداللہ کو قربان نہیں کرنا تھا. اب یہ طے ہو چکا تھا نا، یہ طے ہو چکا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان نہیں کیا جائے گا. تو اب قرآن اندازی جب ہوگی تو ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے. پھر کیا کریں گے بھائی؟ تو یہ طے ہوا
کہ جب تک اونٹ کا نام نہیں آئے گا تو اتنی تعداد پھر اضافہ ہوتا رہے گا اونٹوں میں. مثال کے طور پر پہلے کتنے تھے؟ 10. پہلے کتنے تھے؟ 10. اب ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن دازی ہوتی ہے تو اونٹ کا نام ہی نہیں آتا. کس کا نام آتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر 10 اونٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 20 اونٹ ہو گئے. اچھا پھر قرآن نازل ہوتی ہے، پھر نام نہیں آتا، پھر اونٹوں کی تعداد میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ اضافہ کر دیا جاتا ہے. چلتا رہتا ہے، ایسا چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو جاتی ہے. کتنی ہو جاتی ہے؟ 100 ہو جاتی ہے. اور پھر بالآخر اونٹ کا قرا نکل کر آ جاتا ہے. کس ٹائم پر آتا ہے؟ جب 100 اونٹ ہو جاتے ہیں. کتنے اونٹ ہو جاتے ہیں؟ اب آتا ہے اونٹ کا قرا نکل جاتا ہے. پھر پیارے بچوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان، صفا مروہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے، پہاڑیاں ہیں. دو کیا ہیں؟ یہ وہی پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، یہ اپنے بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے نا، جب بالکل چھوٹے سے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، تو ان کو پانی پلانے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں پر کیا کیا تھا؟ انہوں نے دوڑی تھی. وہ کیا کیا تھا؟ دوڑی تھی اور چکر لگائے تھے. تو یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ایک متبرک، یعنی کہ آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان دو پہاڑیوں کی نسبت ہوئی تو ان کا مقام بھی کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا. اب بھی جب کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حاجی گئے ہوئے ہیں، تو عمرہ کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ سعی کی جاتی ہے اور ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. اب حضرت عبد المطلب، اب دوبارہ واقعے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن نکلتا ہے 100 اونٹوں کا. کتنے اونٹوں کا؟ 100 اونٹوں کا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کرتے ہیں. کتنے اونٹوں کو قربان کرتے ہیں؟ 100 اونٹوں کو. تو پیارے بچوں اس وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا پڑ جاتا ہے؟ ذبیح پڑ جاتا ہے. کیا پڑ جاتا ہے؟ ذبیح. تو پتا چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب بھی ذبیح اللہ ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی کیا ہے؟ ذبیح اللہ ہے. تو یہ تھا ایک واقعہ اور یہ تھی ایک اہم بات، سٹوری تھی جو آپ کو بتانی بھی تھی، سکھانی بھی تھی. بہت سارے بچوں کو ہو سکتا ہے یہ بات پتا نہ ہو اور یہ ایک اہم بات تھی. آپ یاد بھی رکھیں اس کو اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. ٹھیک ہے؟ تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ کون بتائے گا؟ سفی اللہ بھائی کیا بتائیں گے آپ؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی ذبیح ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی کیا ہے؟ ذبیح ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے نیکی کی دعوت. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید انشاءاللہ آج بھی میں ایک نیکی کی دعوت دوں گا، لیکن کون سی؟ خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے! یہ کہانی نرم گفتگو. کیا ہوگا؟ او بھائی میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنے بکرے کو باہر کے رکھو، لیکن تمہاری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اوہو اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کھایا تو نہیں تمہارا چارہ. ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری. ابھی بتاتا ہوں. ارے یہ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ فضیل بھائی آپ ہٹ جائیے، یہ سیدھی بات نہیں سمجھے گا. یہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات پہ لڑنا، رف ٹاکنگ کرنا. استغفر اللہ. پہلے اس نے شروع کیا تھا. لیکن چارہ کس کے بکرے نے کھانے کی کوشش کی تھی؟ او بھائی کھایا تو نہیں تھا نا. غلطی کسی ایک کی نہیں بلکہ آپ دونوں کی ہے. اگر آپ دونوں رف ٹاکنگ نہ کرتے تو بات لڑائی تک نہ پہنچتی. اگر ہمیں اپنی بات کہنی بھی ہو تو ہمیں سافٹ انداز میں کہنی چاہیے. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم ہر نرم طبیعت، نرم دل اور اچھی عادت والے شخص پر حرام ہے. سوری فضیل بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے. نہیں فضیل بھائی غلطی سے ان کی نہیں میری بھی ہے. آئی ایم سوری. انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے. عید کی رونقیں، بقرعید. تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نرمی سے گفتگو کریں. کس سے گفتگو کریں؟ نرمی سے، اچھے انداز میں، پولائٹ انداز میں گفتگو کریں. اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ بالکل آرام سے، زور سے نہیں، جلد بازی میں نہیں، تیز نہیں. یعنی یوں سمجھے نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چلا کے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چلا کے. اچھا سامنے والا اگر آپ سے بڑا ہے
تو پھر بہت ہی غلط بات ہے. برابر والا ہے یعنی کہ آپ اگر دوست ہے آپ کا تو بھی بالکل دھیمے لہجے میں نرمی سے آپ کیا کریں گے, ان سے گفتگو کریں گے. پھر الفاظ بھی آپ کے ایسے ہونے چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نرمی سے گفتگو کریں اور نرم انداز میں گفتگو کریں جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا. اور نرمی سے گفتگو کرنے کے بڑے فوائد بھی ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا. اللہ پاک ہمیں نرمی سے گفتگو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب حسان بھائی سے کلام شامل کرتے ہیں. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حج کا شرف کو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف کو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف کو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پہ دکھا, میٹھا مدینہ پہ دکھا یا رب مصطفیٰ. صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف, دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف, دے دے طواف خانہ پھر شرف. فرمائے پورا مدعا, فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سوئے کا بہات میں زمزم کا جام گو, رخصوئے کا بہات میں زمزم کا جام گو, رخصوئے کا بہات میں زمزم کا جام گو. پی کر کروں میں پہ دعا, پی کر کروں میں پہ دعا, پی کر کروں میں پہ دعا یا رب مصطفیٰ. صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو, مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو, مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو. غوث الورا کا واسطہ, غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تو بے حساب بخش دے عطار زار کو, تو بے حساب بخش دے عطار زار کو, تو بے حساب بخش دے عطار زار کو. تجھ کو نبی کا واسطہ, تجھ کو نبی کا واسطہ, تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में हसन भाई ने हमें कलाम भी सुनाया। अल्लाह पाक हसन भाई को बरकत अता फरमाए। इसी तरह हमें कलाम सुनने की आदत बनानी चाहिए, पढ़ने की आदत भी बनानी चाहिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब वक्त हो गया है शामिल करने का एक्टिविटी, और एक्टिविटी का नाम है जवाब बताएं। बकरीद ईद की रौनकें, बकरीद ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक्टिविटी हमारी शुरू हो चुकी है जिसका नाम है जवाब बताएं और नंबर कमाएं। ये देखें आपके सामने है बॉक्सेस, 3 बॉक्स हैं, ठीक है। एक्टिविटी इस तरह है हमारी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें हैं और इसमें हैं। टीम ए से 3 क्वेश्चन होंगे और टीम बी से 3 होंगे। अच्छा, ये है यहाँ से जो क्वेश्चन होगा, अगर आप उसका आंसर सही देते हैं इस बॉक्स के अंदर जो सवाल है उसका, तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। कितने मिलेंगे? 10 पॉइंट। इसमें जो है अगर उसका आप जवाब देते हैं सही तो आपको मिलेंगे 20। कितने हैं? 20। और जो इसमें है उसके सही जवाब देने पर भी आपको कितने मिलेंगे? 10। यानी 20 किस पे मिलेंगे? बीच वाले में, ठीक है। और तीनों बॉक्सेस से एक एक सवाल आपसे हम पूछेंगे, ठीक है। और आपसे भी एक एक सवाल हम पूछेंगे। जो ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो आगे चला जाएगा। पहले है टीम ए की बारी। ईद की रौनकें, बकरीद ईद की रौनकें, बकरीद। चले भाई, टीम ए से हम पूछते हैं एक बड़ा ही प्यारा और जबरदस्त सवाल। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, ठीक है, मशवरा करके, लेकिन एक ही दफा जवाब देना है। गलती करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और एक दफा आपने जवाब दे दिया गलत तो आपको दुरुस्त करने का सही दोबारा जवाब करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सवाल ये है कि हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? जी, किसके आता है? आप बताएंगे। कराची में। कौन से शहर में है? कराची में। जी भाई, कौन से शहर में? कराची। आप सारे सही कह रहे हैं। इनके साथ हैं आप भी इनके साथ हैं। कराची के अलावा तो नहीं है? लाहौर में तो नहीं है? लाहौर में भी तो मज़ार हैं इतने सारे। मुल्तान शरीफ में कितने सारे मज़ार हैं? मुल्तान में भी तो हो सकता है। कंफर्म है भाई कराची में? आप क्या कहते हैं? टीम बी वाले दुरुस्त है। चलें भाई, दुरुस्त जवाब है अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ कराची में है। कहाँ पर है? कराची में। कराची में है, और जवाब दुरुस्त हो गया है। और आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं? 10 पॉइंट्स। अब है बारी टीम बी की। चलें भाई, टीम बी से भी हम इसी बॉक्स से एक क्वेश्चन करते हैं। रौनकें, बकरीद ईद की रौनकें, बकरीद ईद की रौनकें, बकरीद ईद की रौनकें, बकरीद। आपसे है क्वेश्चन ये कि ये बताएं मस्जिद हराम किस शहर में है? जवाब बताना है। कौन बताएगा? आप बताएंगे? मक्के में है। कहां पर है? मक्के में है मस्जिद हराम शरीफ, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, 10 पॉइंट आपको भी मिल चुके हैं। जबरदस्त। अब बारी है हज बॉक्स की। हज बॉक्स के अंदर क्या सवाल हैं देखते हैं। चले मैं एक साथ निकाल लेता हूं काफी सारे, ठीक है, फिर हम दोनों टीमों से एक एक करके पूछ लेंगे। टीम ए की बारी है। आपसे जो सवाल हम करने वाले हैं, चलें बेहतरीन। आप ये बताएं कि शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। शैतान को हज जो करते हैं ना, हज के दौरान क्या होता है? शैतान को कंकरियां मारने का इशारा करके बताएं। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, इसको आता है। शैतान को कंकरियां किस तरह मारते हैं? इशारा करके बताना है आपने शैतान को कंकरियां मारने का। इज़ान भाई आपको आता है? आप हेल्प कर सकते हैं इनकी, अगर आपको आ रहा है। थोड़ा मुश्किल हो गया ना, है आसान वैसे। शैतान को कंकरियां किस तरह मारते भाई? आप बताने देंगे भाई इनको जवाब? आप खड़े हो जाए वहीं पर, यहाँ चले आप बताएं कैसे मारते हैं। देखें भाई इनको, इतनी बड़ी कंकरी यूं मारते हैं। सही कह रहे हैं भाई जवाब ये। चले इनका जवाब मान लेते। कंकरी मारने का इशारा क्या होता है? ये यूं मारी जाती है ना कंकरी। किस तरह मारी जाती है? ये आप देखें, जो हाजी हज करते हैं ना, तो वो मंजर भी दिखाया जाता है, ठीक है। वो वीडियोस भी इस तरह की हैं
جو شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں. اور خصوصاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو حج ڈاکیومنٹری ہے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا جو یوٹیوب چینل ہے, یوٹیوب پر بھی موجود ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی جو انداز ہے اپنا کنکریاں مارنے کا, تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا وہاں سے. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھیں آپ کنکریاں شیطان کو کس طرح مارنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو حج کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. تو کیا کیا جائے ٹیم بی؟ پوائنٹس دے دیں ان کو ہم 20. منع کر رہے ہیں 10 دے دیں, کہہ رہے ہیں 10 پوائنٹ نہیں 20 پوائنٹ دیں گے. کتنے پوائنٹ دیں گے؟ 20 پوائنٹ. چلیں اب آپ کی باری ہے. یہ بتائیں کہ میں آپ کے سامنے ایک کلام پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے بتانا ہے یہ کلام کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت مشہور کلام ہے, وہ ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. صفی اللہ بھائی جواب نہیں دیں گے, نہ بتائیں گے. آپ میں سے کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ چلے بھائی, انہیں آتا ہے, انہیں مائک دے دیں. امیر اہل سنت. آپ سب متفق ہیں؟ کسی کو آتا ہی ہے تو کہتے ہیں بھائی انہیں کوئی جواب دینے دو. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ امیر اہل سنت. امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے, جواب درست دے دیا ہے. تو اب حج کے ہمارے سوالات ہو چکے ہیں, حج باکس کے. ٹھیک ہے, اور اس میں سے آپ کو ملے تھے دونوں ٹیموں کو کتنے کتنے پوائنٹس ہو گئے ہیں؟ 30 ہو گئے نا. 20 پوائنٹس اس کوشچن کے تھے. ٹیم اے کی باری ہے دوبارہ. ٹیم اے سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں, یہ بتائیں قربانی عید کی نماز سے پہلے کی جاتی ہے یا عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے؟ تو بتائیں, کون بتائے گا؟ قربانی عید کی نماز سے پہلے کی جاتی ہے یا بعد میں کی جاتی ہے؟ آپ بتائیں گے. نماز کے بعد. نماز کے بعد. کون سی نماز کے بعد؟ عید کی. عید کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد نہیں کی جاتی؟ نہیں کی جاتی. چلیں بھائی, کہہ رہے ہیں عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے, جواب درست ہے. جی ہاں, قربانی جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے. ماشاء اللہ, زبردست. تو یہ تو ہو گئے یہاں پر 40 پوائنٹس. 40 پوائنٹس ہو گئے. اب آپ کی باری ہے. ٹیم بی دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے. ٹیم بی سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے؟ 1 منٹ. واہ بھائی واہ, سب کو ماشاء اللہ. اب ہم بتائیں, ہم پوچھیں گے بچے سے, کسی دکھائیں, مائک دکھائیں. چلیں آپ بتائیں, آپ بتائیں سیدھا سے لے مائک. جی 3 دن. 3 دن کنفرم ہے آپ کو؟ جی 3 دن. آپ بھائی 7 دن کے آپ سب؟ 4 دن تو نہیں ہوتی, 2 دن 3 دن ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سب جی سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ اچھا, اب مجھے آپ میں سے کون یہ بتائے گا, یہ آپ ہٹ کر ہے نا, اب ونر تو کوئی بھی نہیں ہے, برابر ہو گیا. اب مجھے آپ میں سے کون بتائے گا کہ قربانی کب سے کب تک ہوتی ہے, یعنی ڈیٹ. 3 دن تو ہیں, وہ ڈیٹ بتانی ہے, وہ بتانی ہے ڈیٹ کہ کون کون سی تاریخ کو قربانی کر سکتے ہیں. 10, 11 اور 12 تاریخ کو. 10, 11 اور 12 تاریخ کو. جواب درست ہے بھائی. چلیں بھائی, جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ, 3 دن تک قربانی ہم کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ, زبردست. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کل پھر حاضر ہوں گے اسی وقت انشاءاللہ الکریم. یہ پروگرام لے کر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, دوسروں کو دعوت دینی ہے, اور بچوں کی بقرہ عید جو گزر رہی ہے یہ اچھے انداز میں گزارنی ہے. عید آنے والی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ جانور آئے ہوئے ہیں اور بچے جانوروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کو کھلا بھی رہے ہیں, ان کو چلا بھی رہے ہیں. ان کو تکلیف آپ نے نہیں پہنچانی ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے ان سے محبت والا انداز اور شفقت والا انداز اپنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید